اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے لوگوں السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے احترام انسانیت کا فروغ کیسے ممکن ہے۔ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے سے پہلے علامہ اقبال کی ایک دعا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ لکھتے ہیں، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش ملا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اوڑا، میری خاک جگنو بنا کر اوڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ پیارے لوگوں، احترام انسانیت کے فروغ کے لیے چھوٹی چھوٹی 10 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اس پر عمل کر کے اس ناپید ہوتی ہوئی چیز کو دوبارہ بروئے کار لائیں گے اور اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احترام انسانیت سے مراد کیا ہے؟ احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کی عزت، اس کی توقیر اور اس کے وقار کا خیال اس کی رنگ و نسل، اس کی زبان، اس کا علاقہ، اس کا قبیلہ کے بغیر کیا جائے۔ اور یہ احترام انسانیت معاشرتی اصلاح اور روحانی ترقی کی بنیاد ہے۔ آئیے اب ان 10 پوائنٹس کو، مختصر پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں، وہ کون کون سے نکات ہیں جن پر عمل کر کے ہم احترام انسانیت کے فروغ کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہر انسان کی عزت کرنی واجب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ احترام انسانیت کے فروغ کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر جہاں پر ہم رہتے ہیں، سلام کو فروغ دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہنے کی عادت ڈالی جائے اور اس میں پہل کی جائے۔ کوشش کریں کہ آپ سلام کرنے میں پہل کریں، چاہے آپ کا کوئی واقف کار ہے یا آپ کا کوئی واقف کار نہیں ہے۔ تیسری بات جو احترام انسانیت کے فروغ کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے۔ رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یاد رہے کہ جب رائے میں اختلاف ہو جائے تو اپنی زبان اور اپنے لہجے کو نرم رکھنا ہے، کیونکہ سخت لہجے اور سخت زبان رشتوں کے لیے تلوار ثابت ہوتی ہے۔ احترام انسانیت کے فروغ کے لیے چوتھا پوائنٹ یہ ہے ادب اور شفقت، یعنی اپنے سے بڑے کا ادب کرنا ہے اور اپنے چھوٹے سے شفقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ احترام انسانیت کے فروغ کے لیے پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ تلخ کلامی اور گائے گلوچ سے قطعاً پرہیز کرنا ہے، ہر لحاظ سے، اور اس کی جگہ پر نرمی زبان کے اندر اور لہجے کے اندر لے کر آنی ہے۔ احترام انسانیت کے لیے یہ چھٹا پوائنٹ ہے وہ ہے کمزور، لاچار، غریب اور مزدور لوگوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور ریڑھی والے، چھوٹے دکاندار، ان کے ساتھ بحث نہ کیا کریں، چند روپوں کے لیے اس سے جھگڑا نہ کیا کریں۔ بے شک اگر پیسے تھوڑے ہیں تو آپ چیز تھوڑی لے لیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کے ساتھ بحث کر کے قیمت کم نہ کرائی جائے۔
एहतराम इंसानियत के फरोग के लिए 7वां पॉइंट ये है कि माफ करना और बर्दाश्त करना ये बहुत बड़ा इंसानी वसफ है। माफ करने से रूहानी तरक्की जो है वो मिलती है। और आप अपनी जिंदगी का जरा मुशाहदा करें कि हम कितने लोगों को माफ करते हैं। माफ करके देखें तो सही, अल्लाह ताला कितना दिल को सुकून देता है। माफ करना सीखें, ये भी एक स्किल है। एहतराम इंसानियत का फरोग खिदमत खलक में पोशीदा है। इकबाल लिखते हैं कि खुदाया मेरी आरजू यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। ये नूरे बसीरत वही है, उसके अंदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा पोशीदा है। एहतराम इंसानियत के लिए 9वां पॉइंट है, इंसान का एहतराम और उसकी खिदमत और उससे तल्लुक उसके ओहदे और उसकी नस्ल और जुबान के बगैर ही किया जाए और उसको मजहब के तराजू में ना तोला जाए। एहतराम इंसानियत के फरोग के लिए आखिरी बात, हर पॉइंट ही बहुत आम है और आखिरी बात तो बहुत ही आम है कि अपने दोस्त, अहबाब, जानने वाले या कोई ना जानने वाले भी है, उनकी पीठ पीछे उनका एहतराम और उनकी तारीफ की जाए। जो खूबी किसी के अंदर मौजूद है उसका जिक्र किया जाए, खामियों का जिक्र ना किया जाए। हाँ, अगर खामियों का जिक्र करना चाहते हैं और आप उससे इखलास रखते हैं तो उसके मुंह पर करें। उसके मुंह पर खामी करेंगे, बयान करेंगे तो उसमें बेहतरी पैदा हो सकती है, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करनी या उसके खिलाफ गुफ्तगू करना, ये एक बहुत ही बातनी मर्ज है और इससे बचना है। आपकी समातों का शुक्रिया।